الرحیم باب صلاۃ الضحیٰ فی السفر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب کو عنوان دے رہے ہیں چاشت کی نماز حالت سفر میں پڑھنے کے بارے میں، چونکہ چاشت کی نماز نفلی عبادت ہے اور اس حوالہ سے کہ سفر میں چاشت کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں، اس باب کے ضمن میں دو طرح کی روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے۔ پہلی روایت ہے حضرت مورق کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ قال لا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں پڑھتا۔ قلت فعمر، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حضرت عمر پڑھتے تھے؟ قال لا، عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہیں، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ قلت فابو بکر، میں نے ان سے پوچھا اچھا حضرت ابو بکر صدیق پڑھتے تھے؟ قال لا، تو انہوں نے فرمایا نہیں، حضرت ابو بکر بھی نہیں پڑھتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ قلت فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا لا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب اس روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں نہ میں خود چاشت کی نماز پڑھتا ہوں، نہ حضرت عمر نے پڑھی، نہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اسی کے ساتھ دوسری حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ام ہانی کے۔ اور ام ہانی کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ والے دن، تو اس وقت میرے گھر آئے اور آپ نے غسل کیا اور 8 رکعت پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز بہت ہلکی سی تھی، رکوع اور سجود تو آپ کے کامل تھے لیکن قرات بہت مختصر تھی، یعنی مختصر آپ نے 2 رکعتیں کر کے 8 رکعت پڑھی۔ تو ام ہانی کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں اور شاید وہ چاشت کی تھی۔ اب یہاں جمہور فقہا کے نزدیک یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ چاشت کے جو نماز ہے یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر کوئی آدمی نفل پڑھے گا چاشت کے وقت میں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی آدمی چاشت کے نفل نہیں پڑھتا تو اس کو عیبدار نہیں تصور کیا جائے گا کہ یہ کوئی خاص بزرگ آدمی نہیں ہے، دیکھیں جی چاشت کے نفل بھی نہیں پڑھتا۔ اگر بزرگ ہوتا تو چاشت کے نفل پڑھتا، جیسے ہمارے ہاں جو لوگ چاشت کے نفل پڑھتے ہیں یا اشراق کے پڑھتے ہیں تو وہ مولانا حضرات کو، علماء کو یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی ہم تو فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد بیٹھے رہتے ہیں اور اشراق کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں، مولانا تو ویسے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تم نے تو فضائل کی حدیثوں میں چاشت اور اشراق کی باتیں پڑھی ہیں، علماء کے پاس قرآن اور سنت کے مضبوط دلائل ہوتے ہیں۔ علماء اکرام کا جو عمل ہوتا ہے وہ بہت قوی اور بڑا زبردست اور مضبوط ترین ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں پڑھی، حضرت عمر فاروق نے نہیں پڑھی، عبداللہ بن عمر نے نہیں پڑھی، رسول اللہ کو کسی نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ نہیں پڑھتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں۔ تم پڑھتے ہو تو تمہارے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ لو، نفلی نماز ہے، جس وقت مرضی پڑھو، اور چاشت کے وقت میں پڑھو، اشراق کے وقت میں پڑھو۔
تو اس لیے امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ چاہے سفر ہو تب بھی یا عام حالات میں بھی چاشت کے وقت کی اگر کوئی آدمی نفل پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کو عیبدار نہیں تصور کیا جائے گا اور اس کو یہ نہ کہا جائے گا کہ یہ بے عمل ہے۔ جیسے ہمارے کچھ حضرات جو تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ اشراق اور چاشت پڑھتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے مولانا حضرات پر فتویٰ لگاتے ہیں جی ہمارے امام صاحب تو بہت فاسق فاجر آدمی ہیں، کیوں جی؟ وہ جی نہ اشراق پڑھتے ہیں نہ چاشت پڑھتے ہیں، دیکھیں ہم پڑھتے رہتے ہیں مسجد میں، ہم تو پڑھ کے جاتے ہیں، یہ نہیں پڑھتے۔ بھائی تم پڑھو، تم سے بڑا کام یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، کتب فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں، سرنو پڑھاتے ہیں، منطق پڑھاتے ہیں، بڑے عالی شان کام کرتے ہیں، یہ دین کی تعلیم اور تدریس کرتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ بیٹھ کر نوافل پڑھتے رہیں، یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں جو نفلوں سے بہت آگے ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہاں یہی دونوں طرح کی روایات۔ اب ام ہانی کے گھر میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھے، لازمی نہیں ہے کہ وہ چاشت کے ہوں، وہ فتح مکہ کے شکرانے کے نفل بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، عام حالات میں تو صحابہ کرام نے نہیں دیکھا، جیسے کہ بہت ساری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عام حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ فتح مکہ میں مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کی ساری تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آئے، غسل کیا اور کپڑے پہنے اور اس کے بعد 8 رکعتیں پڑھ لی، اور وہی 8 رکعتیں بطور شکرانہ کے ہوں گی، اس لیے اگر کوئی پڑھ لے تو بیان جواز ہے، اس ٹائم پر آدمی پڑھ سکتا ہے۔ آگے والا باب امام بخاری نے اسی کے ساتھ قائم کیا، من لم یصلی الضحیٰ ورآہ واسعا، وہ آدمی کہ جو چاشت کی نماز نہ پڑھے اور چاشت کی نماز میں وسعت دیکھے، یعنی اس کا ذہن یہ ہو کہ بھائی چاشت کی نماز پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور چاشت کی نماز نہ پڑھنے میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ باب امام بخاری قائم کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جو نہیں پڑھتا بے شک نہ پڑھے، چونکہ اس کے ضمن میں حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبح صبحۃ الضحیٰ، سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وَإِنِّي لَأُصَبِّحُهَا، لیکن میں خود پڑھتی ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں میں چاشت کے وقت میں نوافل پڑھتی ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مستمرہ ہوتی، عادت مستقلہ ہوتی، دائمہ ہوتی، تو سیدہ کبھی تو آپ کو گھر میں پڑھتے ہوئے دیکھتی، حضور کبھی مسجد میں پڑھتے کبھی گھر میں پڑھتے، لیکن سیدہ فرماتی ہیں حضور نہیں پڑھتے تھے، میں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور لیکن میں پڑھتی ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی نہ پڑھے کوئی حرج نہیں، جو پڑھتا ہے وہ پڑھے، تو یہ نفلی عبادت ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگلا باب ہے جس میں امام بخاری نے عنوان دیا ہے کہ چاشت کی نماز حضر میں، یعنی سفر میں نہ ہو، آدمی حضر میں ہو، گھر میں ہو تو وہ پڑھے، اس حوالہ سے جو ہے نا امام بخاری نے باب قائم کیا، اور اس کے ضمن میں حدیث لائی۔ ایک تو حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت عتبان ایک صحابی ہیں، یہ روایت پہلے بھی گزری تھی، تو ابھی آگے بھی آ رہی ہے، اس کے ضمن میں حدیث ہے کہ وہ ذرا موٹے آدمی تھے اور مسجد میں زیادہ آ نہیں سکتے تھے، چلنا ذرا مشکل تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، اور کھانے کا اہتمام کیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے تو اس وقت انہوں نے ان کو کھانا بھی کھلایا، پھر وہاں جو چٹائی تھی اس کو صاف کیا پانی وغیرہ لگا کر، اور رسول اللہ کو فرمایا یا رسول اللہ 2 رکعتیں میرے گھر میں بطور برکت کے پڑھ دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعتیں ان کے گھر میں پڑھی چاشت کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ما رأیتہ صلی غیر ذالک الیوم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں جو 2 رکعتیں پڑھی تھی اس کے علاوہ میں نے اور کوئی نماز پڑھتے ہوئے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ تو اس لیے ان روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاشت کی وقت کی جو نماز ہے
یہ نفلی نماز ہے، جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بالکل پڑھیں، جو نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں، کوئی اتنا بڑا سنگین مسئلہ نہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ جو اشراق کی نماز ہے وہی چاشت کی نماز ہے، جو چاشت کی نماز ہے وہی اشراق کی نماز ہے، یعنی فجر کے طلوع ہونے کے بعد سورج جب طلوع ہو جائے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد وہ اوپر چڑھ جائے تو اس کے بعد جو آدمی اشراق کے 2 نفل پڑھتا ہے وہی چاشت ہے، اور جو چاشت کے پڑھتا ہے وہی اشراق ہے۔ لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ وہ جو اشراق کے نفل ہیں وہ الگ ہیں اور چاشت کے نفل جو ہے وہ الگ ہیں۔ جس بندے کے پاس وقت ہو وہ پڑھ لیا کرے، یہ بہتر ہے کہ عبادت جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی چیز ہے۔ ایک اور حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہے۔ انس ابن سیرین کہتے ہیں میں نے انس ابن مالک سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، میرے رسول، میرے وصی، میرے خلیل، میرے محبوب، میرے پیارے نے مجھے وصیت فرمائی 3 چیزوں کی، لا ادعہن، میں مرتے دم تک ان کو چھوڑوں گا نہیں، حتی اموتا، میں مرتے دم تک ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر مہینے کے 3 روزے، 13، 14، 15، چاند کی جو بڑی راتیں ہیں یعنی روشن راتیں، 13 کی رات، 14 کی رات، 15 کی رات، جس کو ایام 20 بھی کہتے ہیں، یہ 3 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ یہ رکھا کرو۔ وصلاۃ الضحیٰ، اور مجھے چاشت کی نماز کی وصیت کی، میں ہمیشہ پڑھوں گا۔ ونوم علی الوتر، اور اسی طریقہ سے کہ وطر پڑھ کر سونا، وطر پڑھ کر سونا، اس کی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وطر کی اہتمام کی مجھے ترغیب دی کہ یہ نہ ہو کہ سو جاؤ تو وطر رہ جائیں، لہٰذا پہلے وطر پڑھ کر پھر سو جایا کرو۔ تو یہ 3 چیزیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دیکھیے 3 چیزیں، اگر آدمی ہر مہینے میں 3 روزے رکھے تو بڑے باکمال روزے ہیں، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیے ہوئے اعمال ہیں، جب یہ آدمی کرتا ہے تو اس میں جو ہے نا نسبت رسول حاصل ہوتی ہے، اور جس آدمی کو نسبت رسول حاصل ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات ملتی ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے گا، جس آدمی کے وجود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل زندہ ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص شفقت متوجہ ہوتی ہے اس آدمی کی طرف، اور وہ آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ روزے بھی آدمی کوشش کر کے رکھ لیا کرے، جو آدمی روزہ رکھ سکتا ہے اس کو رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی چاشت کے وقت میں اگر کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے تو بالکل پڑھنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، پڑھ لینا چاہیے، اور اسی طریقے سے وطروں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل